السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یوم عرفہ کے دن اللہ تعالی حاجیوں کے سروں پر آ جاتا ہے یا زمین پر اتر آتا ہے یا نزول فرماتا ہے؟ اس کے بارے میں جو دینی رہنمائی ہے وہ بتائی جائے۔ دیکھیے، یوم عرفہ یعنی جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اس سال یہ دن کل یعنی سوموار کا دن ہے جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حضور گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے، اپنا فریضہ حج ادا کریں گے۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ، یعنی جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ جو شخص رکھتا ہے، فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 1 سال جو گزر گیا ہے اور 1 سال جو آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سال کا سب سے بڑا دن ہے، یعنی جب ہم پورے سال کے دنوں میں ایک دن کی بات کریں تو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن جو سوال کیا گیا ہے تو شاید بعض ہمارے بھائیوں کو اس حدیث سے یہ شک پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید یعنی دنیا میں نزول کر لیتے ہیں، حاجیوں کے سروں پر آ جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یتباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لے کر حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے یا بتاتا ہے کہ یہ اس لیے آئے شوسن و غبرا، ان کے سروں میں بھی گرد و غبار ہے، اور ان کے احرام یا کپڑے وغیرہ جو حجاج کرام مرد نے 2 چادریں پہنی ہوتی ہیں، عورتوں نے عام کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کہ یہ بھی گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے آئے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ مختلف دنیا کے کونوں سے آئے ہیں، تو یاد رکھنا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یتباہی، اس کا معنی عربی زبان میں ہے قریب ہونا، تو اس سے شاید یہ اندازہ بعض بھائیوں نے لگایا یا ان کو یہ پتہ اس طرح چلا یا اس طرح لگا کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض دوسری روایات میں جو کہ تقریباً حسن درجے کی روایت ہے، اور اگر بعض لوگوں نے اس کی سند پہ اگرچہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ والے دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کبھی دن میں بھی نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں رات کے آخری پہر میں، ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نزول کا ذکر ہے، لیکن جہاں دن کی بات ہوئی تو عرفہ کا دن ذکر کیا گیا، اگرچہ بعض علماء نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، بعض نے اسے حسن درجے کی روایت کہا ہے۔ اس روایت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر عرفہ والے دن آتا ہے، اور یتباہی کا معنی بھی یہی بنے گا کہ وہ قریب ہوتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت کو ہم بالکل نہیں جانتے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ قاعدہ اور قانون جو ہمیں بتایا ہے، اور وہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، لیکن ان کے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس سے یعنی حدیث سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ آ جاتا ہے یا حاجیوں کے بالکل سروں کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہاں صرف لفظ ہے کہ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جیسے لائق ہے۔ تو جو حدیث میں نے ذکر کی اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو بہرحال
اس دن کے بارے میں یہ کہنا تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ آسمان دنیا پر ہے یا کوئی اس کی اور کیفیت ہے، اس کا ہمیں بالکل کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ آ جاتا ہے یا حاجیوں کے بالکل سروں کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی کوئی وضاحت میرے ناقص علم کے مطابق کہیں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دن بہت بڑا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں یہ کل سوموار کا دن ہے، ہمارے ملکوں میں 9 ذوالحجہ جو ہے وہ ایک دن بعد ہوگی۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ کیونکہ عرفات کا میدان اور عرفہ کی حاضری کا خاص تعلق مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، تو یہاں سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھا جائے۔ اور بہت سے علماء کا خیال ہے کہ 9 ذوالحجہ ہر جگہ اپنے اپنے حساب سے رکھا جائے۔ تو یہ نفلی روزے ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے، کوشش کر کے 2 ہی رکھ لیے جائیں کم از کم، کہ تاکہ یہ اشکال بھی ختم ہو جائے اور ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔